ایک بھائی کا سوال ہے، ہمارے پڑوس میں قادیانی ہے، تو کیا ہم ان کو دعوت ولیمہ پہ بلا سکتے ہیں؟ ہاں بلائیں، کیوں نہ بلائیں. اور ان کے ولیمہ قادیانیوں کو بلائیں، عیسائیوں کو بلائیں، یہودیوں کو بلائیں. حق پڑوس تو ان کا موجود ہے، حق پڑوس تو ختم نہیں ہو گیا. اسی طرح ادھر جا بھی سکتے ہیں، ان کا شامل بھی ہو سکتے ہیں. جائیں، بالکل شامل ہو. حق پڑوس تو ختم نہیں ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں یار، اور نبی علیہ السلام نے کافروں کی دعوت بھی کھائی ہے. وہ جو یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا، جس میں 7 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، 7 نے کھایا تھا غالباً، 3 یا 4 شہید ہوئے تھے، مجھے صحیح فکر یاد نہیں اس وقت. بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی ڈیٹیل موجود ہے. مسئلہ 6A علم الغیب والے میں نے بتایا. تو آپ یہودیہ کی دعوت پہ گئے تھے نا، اسی نے بکری میں زہر ڈال کے آپ کو پیش کیا. کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آگے چلیں. حق مہر کی ادائیگی نکاح کے موقع پر کرنی چاہیے یا رخصتی کے بعد؟ نہیں جی، حق مہر تو فوراً نکاح کے وقت ہوگا، نکاح سے پہلے ادا کرنا ہوگا. اسی حق مہر کے عوض تو وہ عورت حلال ہو رہی ہے آپ لیے. اور یہ معجل غیر معجل تو فراڈ ہے، یہ تو خود بنایا ہے انہوں نے. حق مہر وہی ہے جو آپ نے دے دیا. کیا لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ شریعت نے ان کی عمروں میں کوئی فرق رکھا ہے؟ کوئی فرق نہیں رکھا. چاہے 100 سال کا مرد 20 سال کی لڑکی سے شادی کرے، چاہے 100 سال کی عورت 20 سال کے لڑکے کے ساتھ شادی کرے. میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی. چلو کوئی تو ایک محاورہ ٹھیک ہے نا تھوڑا، ٹھیک ہے نا. شکر ہے یہ میاں بیوی راضی ہے. کڑی منڈا راضی والا غلط ہو جائے گا اگر کڑی نصیحت ہے. لڑکا لڑکی راضی والا غلط ہے، میاں بیوی راضی تو ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کا مطلب ہے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی اس حوالے سے، کیونکہ معاشرے میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا کہ ایجوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا. سر آپ اس اصلاح کی فکر میں کیوں پڑے میں؟ سر آپ بھی تو کون سا ایسا بوڑھا ہے جس کی، نہیں سر یہ پبلک مسئلہ نہیں، کون سا ایسا بوڑھا ہے جس کے حقوق کے لیے آپ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پریفریبل قطن نہیں ہے. ہم آواز اس کے لیے اٹھائیں گے جو پریفریبل ہوگا. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم پہ نشان دیکھے نا، وہ خوشبو وغیرہ کے. آپ فرمایا، کہا یا رسول اللہ شادی ہوئی ہے؟ فرمایا کس سے کی؟ کہا رسول اللہ بیوہ سے. آپ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی تو نے. اور کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو مجھے ایک سینئر خاتون چاہیے تھی اس لیے کی ہے. لیکن آپ فرمایا کہ تو کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرتا وہ بہتر ہوتی، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا. یعنی پریفریبل یہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا، پسندیدہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی کیا جائے. کیا لڑکی والوں کی طرف سے باراتیوں کو کھانا کھلانا جائز ہے؟ تو یہ سارے سوشل ایشو ہیں جی. شادی کے اوپر جتنے کوسچنز ہیں میں ایک کیٹیگوریکلی بات کروں گا. شادی کی رسومات میں جو چیز حرام کر دی گئی ہیں نا وہی حرام ہوں گی. باقی ان کو کلچر کے اوپر رہنے دیں آپ. ان کے اوپر آپ نہ کوئی قدغن لگائیں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ڈاکٹر سرار صاحب کے بھی جو کلپ چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی حدیث نہیں پیش کرتے، واقعات بیان کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بس ان کو کلچرل رہنے دیں. اور جیز لعنت ہے، واقعی جیز اس معنی میں تو لعنت ہے کہ اگر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو تو آپ لعنتی نہ کہیں. گفٹ تو وہ دے سکتا ہے نا، کیوں محروم کروانا چاہتے ہیں اس کو؟ اگر وہ بچے کو نئی گاڑی نکلوا کے دے سکتا ہے تو بچی کو بیاتے ہوئے کیوں نہیں نیا فرنیچر لے کے دے سکتا؟ وہ آج تک تو نہیں ہوا کہ ایک باپ کا بیٹے کو گاڑی لے کے دینا لعنت ہے. وہی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے تو کہتے ہیں لعنت ہے. تھوڑی عقل آپ بھی استعمال کرو نا. حالانکہ قرآن و حدیث میں بخاری مسلم میں آیا کہ زندگی میں تحفہ دینا تو برابر دینا ہے، تو برابر دینا چاہیے. تو اس کو اس طرح نہیں بنا چاہیے، کلچرل رہنے دیں چیزوں کو، سوائے اس کے کہ جو چیز ظلم کی کیٹیگری میں فال کر جائے.